اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپرٹ آف اسلام کے ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج مجھ سے ایک سوال ہوا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو دوستو، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ قرآن و حدیث سے ریلیٹ ہوتی ہیں اور وہ اس میں قرآن و حدیث کا ریفرنس ہوتا ہے ہمیشہ۔ ایسے ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ بھئی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اس کے پیچھے 2 سے 3 وجوہات ہیں ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کے پیچھے۔ پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹیو بھی ہے۔ ویڈیو انٹرسٹنگ ہے، انفارمیٹیو ہے، اس کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کے اندر ڈیولپمنٹ ہو، پازیٹیوٹی آئے۔ تو میں پہلے ہی ایک حدیث آپ سے شیئر کروں گا کہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نا لمبے سفر سے آ رہا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے بہت برا حال تھا اس کا، اور اس کے کپڑے بالکل خراب تھے، جسم اس کا آلودہ ہوا تھا۔ تو وہ نا آسمان کی طرف اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ تو حدیث میں آگے آتا کہ جبکہ اس کا جو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہ سارا حرام کا تھا، مطلب کہ اس کا جو ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ پلا بڑا وہ حرام کی چیزوں میں پڑ۔ تو اس طرح کے انسان کی کیسے دعا قبول ہو، یہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کویسچن مارک لگا دیا کہ کیسے ہو بھائی۔ ایک تو اس میں کلیئر ہوتی ہے بات کہ بھائی دیکھیں، اگر آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جو بھی آپ حرام کا ہے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی حرام چیز کھا لی ہے یا آپ حرام چیزیں کر رہے ہیں تو آپ کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، نہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ اتنا سخت اس کے بارے میں الفاظ یوز ہیں کہ آپ اگر حرام کھا رہے ہیں، دیکھیں انسان کو پتا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ اگر کسی کا حق مار کے کھا رہا ہے تو یہ غلط بات ہے، تو اگر جوئے سے کر رہا ہے، کسی سے بھی کر رہا ہے تو سود سے کر رہا ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد جتنی مرضی دعائیں عبادتیں کر لے، وہ اللہ نے صاف فرما دیا ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ پھر وہ چاہے اس کو کہے میں تو بہت عبادت گزار ہوں، میرا دل بھی اچھا ہے، یہ مگر آپ کا حرام ہے سارا کا سارا، آپ کی دعا کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے اسٹرکٹلی بول دیا ہے۔ جب اللہ پاک نے ایک بات بول دی کہ بھی ایسے ہے تو پھر وہ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اسی طرح ہی ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پازیٹیو والی بات ہے، کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی بات، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک ان 3 چیزوں میں سے اس کو ایک چیز عطا کر دیتا ہے فوراً۔ تو وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ایک، یا تو اللہ پاک اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے جیسے اس نے کی، اور مگر اس میں ایک چیز ہے کہ اس دعا کے اندر ایک کوئی بری بات نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب کہ کوئی بری فرمائش یا کچھ ایسی چیز نہ ہو، اور دوسرا خطا رحمی نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کو بھی کراس کر رہے ہیں، اس طرح کی چیز وہ نہ ہو۔ تو یہ جب چیزیں ایک مسلمان کی دعا میں نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، مگر ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے مل جاتی ہے۔ یا تو اللہ پاک اس کی دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا تو اس کو آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں، اس کو آخرت میں سپورٹ کرے گی، ہیلپ کرے گی، یا تو اس کی کوئی بری بلا اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اب کویسچن مارک کہ ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہماری دعا کے اندر، ہم مسلمان بھی الحمدللہ ہماری دعا بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نا، تو پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری دعا میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ اب ہمارا اتنا اسٹرانگ بلیو ہونا چاہیے کہ ہم لوگ یہ ضرور سوچیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو دعا ہم نے کی ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، تو وہ ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک نے، اگر ہماری دعا فوراً قبول نہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آخرت کے لیے رکھ لی ہو، جو ہمیں سپورٹ کرے گی، ہماری سفارش کرے گی، آخرت کے لیے نہیں رکھی گئی وہ دعا۔ اب دیکھیں یہ تو آخرت 2 چیزیں نا، وہ تو اللہ پاک کو بہتر پتا کہ وہ آخرت کے لیے ہے یا بری بلا دور ہو گئی ہے۔ تو اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ سے کوئی بری بلا اللہ پاک نے وقت سے آنے سے پہلے ہی دور کر دی ہے، آپ کو نہیں پتا، اس بات کا علم نہیں کہ بھی کیا ہوا ہے، مگر اللہ پاک نے اسے دور کر دیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات۔ اسی طرح ہی ایک اور حدیث بھی ہے وہ بڑے سخت الفاظ ہے اس کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا قبول ہوتی ہے جب تک دعا کرنے والا یہ نہ کہہ دے، جلدی نہ کرے، مطلب بے صبرانہ ہو جائے، اور یہ نہ کہہ دے کہ بھئی میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں۔ اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، ہم کوئی دعا کری جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا رزلٹ نہیں مل رہا، تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر ہم نے دعا کے اندر یہ بول دیا کہ بھئی میری دعا قبول نہیں ہو رہی،
یا کیا ہے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس حدیث کا مفہوم اور جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. بس آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ اگر مجھے رزلٹ نہیں مل رہا تو بھائی اس کی کیا وجہ ہے. یا تو وہ آخرت کے لیے رکھ دی گئی ہے یا تو اللہ پاک نے میری کوئی بلا اسے دور کر دی ہے. یہ دو باتیں. اچھا یہ آپ کا ہمیشہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کی دعا کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے یا خطا رحمی نہیں ہے تو یہ چیز ہمیشہ اپنے مائنڈ میں سیو رکھیں. ایک اور بھی اس سے چیز میں ریلیٹ کر دوں گا کہ جو کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے اچھے کی امید رکھو گے نا, اچھے کی امید رکھو گے میں تمہیں اچھا ملوں گا. اور اگر تم مجھ سے برے کی امید رکھو گے کہ بھئی اللہ پاک نے میری کوئی دعائی قبول نہیں کرتا یا کچھ اٹرم پٹرم نیگیٹیوٹی چیزیں, تو اللہ پاک ویسے ہی آپ کے ساتھ آئیں گے, بہیو بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی کریں گے. تو اللہ پاک نے صاف فرمایا کہ تم میرے ساتھ اچھا تعاون کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اچھا ہی رہوں گا. اگر تم میرے بارے میں غلط گمان کرو گے میں تمہیں غلط ہی ملوں گا. اب اس میں ساری اگر چیز آتی ہے نا تو آتی ہے مائنڈ کی بھی, کہ ساری چیز مائنڈ کی گیم ہے. اچھا اس میں بھی شیطان بھی ایک رول ادا کر رہا ہوتا ہے. شیطان بھی یہ رول ادا کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم دعا کی ہے, یہ جو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی چیز آتی ہے نا وہ یا تو ہمارے انوائرمنٹ دیکھ کے آ رہا ہوتا ہے یا تو ہمارے اندر شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈالا تھا کہ شیطان کے اندر سے جو طاقت ہے وہ وسوسہ ڈالنے کی ہے, وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ڈال سکتا. وہ آپ کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ آپ یہ حرکت کریں اور آپ اس چیز سے ہٹ جائیں. وہ کیا کرتا ہے آپ کے مائنڈ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار دعا کر رہے ہو نہیں قبول ہو رہی, اب کیا کریں, تو لگتا ہے تمہارا اللہ تمہاری سنتا نہیں ہے, تو یہ وہ, تو اس کے ہم کیا نیگیٹیو ہو جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں. تو جبکہ اللہ پاک نے صاف فرمایا کہ نا امیدی ایک گناہ ہے, تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں اور ہم یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں. گناہ کس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے. جب آپ نے غلط راستہ اختیار کر لیا تو پھر آپ ختم. تو اسی لیے اللہ پاک نے پہلے بول دیا کہ نا امید نہیں ہونا. اگر نا امیدی آپ کرو گے تو آپ گناہ گار ہو جاؤ گے. چھوٹی سی بات ہے مگر اس کے اندر مطلب کتنے سارے نکلتے ہیں, کتنا بڑا وہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر مواد. یہ سارا میرا جو آج کا موضوع تھا. تو مجھے دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی ایک ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.